اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام لوگوں کو روزگار دے۔ صحت کارڈ تھا، اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ 1 ارب 70 کروڑ روپے جمع ہوئے۔ عمران خان نے تو ایسی ایسی باتیں کی کہ اس پہ عقل انسان کی حیران ہو جائے۔ بلاول بھٹو نے 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے۔ نواز شریف نے کیا پروگرام دیا؟ 5 سال میں سرکاری ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں ہم اس کو ڈبل کر دیں گے۔ ابھی حال ہی میں بلاول بھٹو نے اپنے 2024 کے الیکشن کا انہوں نے 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے۔ دراصل ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ اس طرح کے پروگرام بہت سی پارٹیوں نے پہلے مختلف الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ وہ کر چکے ہیں۔ یہ تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ انہوں نے پہلے یہ کہا کہ ہم 5 سال میں سرکاری ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں ہم اس کو ڈبل کر دیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جہاں مہنگائی کی شرح یہاں پہ ہر سال بلکہ ہر روز بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہاں پہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ڈبل اگر 5 سال میں ہوں گی تو وہ لوگ خوشحال ہو جائیں گے، یا ان کے لیے انہوں نے بہت بڑا احسان کیا ہے یہ کر کے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ایکسپینڈ کریں گے، ہم یوتھ کارڈ دیں گے جس سے کہ لوگوں کی جو نوجوان ہیں ان کی فائنینشیل مدد ہوگی۔ پھر انہوں نے کسان کارڈ کا ذکر کیا۔ اب یہ جو سارے پروگرامز ہیں نا، یہ پروگرام نہیں ہے، یہ کوئی پلان نہیں ہے، یہ دراصل لوگوں کو بھیک دینے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ خیراتی پروگرام ہے، ان کو ہم پلان نہیں کہہ سکتے۔ پیپلز پارٹی کی یہی اسٹریٹجی رہی ہے۔ سندھ میں تو وہ ہمیشہ سے یہی کرتے رہے ہیں۔ وہ چند ہزار روپے ماہانہ دے کے لوگوں کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے غربت دور ہو جائے گی۔ خاص طور سے خواتین کو تو انہوں نے اپنا سمجھنے کی غلام ہی بنا لیا ہے۔ اور اب میں نے سنا ہے کہ پنجاب میں بھی انہوں نے یہ پروگرام شروع کیا ہے۔ لاہور میں اس کے تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 100 سینٹرز ہیں جو کہ اسکولوں میں اس وقت انہوں نے بنائے ہیں، جہاں پہ کہ لوگ جاتے ہیں اور وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اپنا نام لکھواتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں کہ اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں نا، اس سے نہ خوشحالی آ سکتی ہے، نہ قومیں بن سکتی ہیں، نہ ملک ترقی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو انہوں نے اس کے لیے کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم مفت صحت دیں گے۔ مفت صحت یا مفت علاج کی سہولیات وہ کیسے پرووائڈ کریں گے، اس کا انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ صحت کارڈ جو ہے وہ نواز شریف نے بھی کہا تھا، جاری کیا تھا، اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی نے تو اس پہ اپنا لوگو بھی لگا دیا اپنے سیاسی مفاد کے لیے۔ لیکن اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا؟ چند لوگوں کو ضرور ہوا، لیکن وہ ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے ملک میں تمام لوگ جو ہیں ان کو مفت علاج ملنا شروع ہو گیا ہو، مفت سہولتیں اس طرح کی ان کے پاس میسر ہوں۔ آپ کے ارد گرد لوگ ہیں جن کو آپ کو معلوم ہے کہ ان کو یہ علاج کی سہولتیں نہیں مل رہی۔ تو یہ بھی ایک آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کو ایک چیز بیچی گئی ہے، صرف ایک نعرہ ہے، اس سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ صحت کارڈ تھا، اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ اس کا فائدہ ہسپتالوں کو ہوا، ڈاکٹرز کو ہوا، انشورنس کمپنیز کو ہوا، ڈائگنوسٹک سینٹرز کو ہوا، لیکن لوگوں کو نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے یوتھ سینٹرز کی بات کی۔ اس نے کہا وہاں مفت وائی فائی ہوگا، وہاں پہ ٹریننگ کی سہولیات ہوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 2013 میں نواز شریف نے کیا پروگرام دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم بلا سود قرضے دیں گے نوجوانوں کو۔ انہوں نے کہا تھا ہم چھوٹے جو کاروباری لوگ ہیں ان کو قرضے دیں گے، یوتھ ٹریننگ سکیمز ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم مفت ٹیویشن لوگوں کی ہم پے کریں گے۔ پھر انہوں نے لیپ ٹاپ سکیم کا ذکر کیا۔ کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ کتنے آپ اپنے ارد گرد دیکھ لو کتنے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا۔ 18 جولائی 2023 کو ایک رپورٹ تھی دنیا اخبار جو ہے اس میں، اور اس میں کہا گیا کہ قرضے کی سکیم تھی، اس کا انچارج مریم نواز کو بنایا گیا، اور اس قرضہ لینے کے لیے لوگوں کو وہ جو فارم ہوتا ہے نا، اپلیکیشن فارم، وہ بینک سے ان کو 100 روپے میں لینا پڑتا تھا، خریدنا پڑتا تھا۔ صرف اس کی مد میں 1 ارب 70 کروڑ روپے جمع ہوئے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا کیا حساب کتاب ہے، وہ پیسہ کہاں گیا۔ اور پھر 2018 میں تو عمران خان نے ایسے ایسے وعدے کیے، ایسے ایسے نعرے لگائے، ایسے ایسے سبز باغ دکھائے کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی تھی۔ صاف پتہ چل جاتا تھا سن کے کہ یہ صرف ہوائی باتیں ہیں، ہونا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کی انہوں نے باتیں کی نا، اسے پتہ چل گیا کہ ان کو اس نظام کا ہی نہیں پتہ کہ یہ چلتا کیسے ہے، اس کو یہ ٹھیک کیسے کریں گے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ کورٹ کیسز 1 سال میں ہم حل کر دیں گے۔ آپ کے خیال میں کہ وہ جادو ہے کہ آپ جادو کی چھڑی وہ کریں گے اور آپ کورٹ کیسز حل کر دیں گے؟ اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں، پرابلمز کیا ہیں، اس کو تو آپ ایڈریس کریں پہلے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کو پرائیورٹی دی جائے گی۔ آپ دیکھ لیجئے جا کے کورٹ میں کیا حال ہے، عدالتوں میں کیا سچویشن ہے اس وقت۔
پھر انہوں نے پتہ نہیں ہر چیز کو ریفارم کرنے کی بات کی. انہوں نے کہا ہم پولیس کو بھی ریفارم کریں گے, ہم گورنمنٹ اسکول سسٹم کو ریفارم کریں گے, ہم سول سروس کو ریفارم کریں گے. ریفارم کیسے کریں گے جب تک کہ آپ کا پولیٹیکل جو سسٹم ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. اور آپ پولیس کی بات کرتے ہیں, انہوں نے کہا تھا ہم سندھ پولیس کو ریفارم کریں گے. سندھ میں آپ جا کے دیکھ لیں کیا حال ہے. میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہر جگہ, خاص طور سے سندھ میں اور بلوچستان میں تو پولیس جو ہے, بلکہ پورا جو عدالتی نظام ہے, پورا جو حکومت کا نظام ہے, وہ سرداروں وڈیروں ان کے چنگل میں ہے. جب تک آپ ان کی طاقت کو ختم نہیں کریں گے آپ نہیں ریفارم کر سکتے, یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. پھر انہوں نے بھی کہا کہ ہم بلا سود قرضے دیں گے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان سب لوگوں کو قرضے دینے کا کیا شوق ہے. مجھے لگتا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ خود اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کے دوست یار فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کے جو سیاسی جو ان کے حامی یا ہواری ہیں وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ اس کے لیے ہر کوئی جو ہے وہ سود بلا سود قرضے دینے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے. ہر حکومت جو ہے وہ یہ کرتی ہے. پھر عمران خان نے کہا ہم چائلڈ ابیوز کا خاتمہ کریں گے. اب چائلڈ ابیوز جو ہے اس کے پیچھے بہت ہی کمپلیکس سماجی معاشی مسائل ہوتے ہیں. وہ آپ کیسے ختم کریں گے؟ کوئی جادو ٹونے سے تو آپ نہیں ختم کر سکتے, پھونک کے تو آپ نہیں ختم کر سکتے اس کو. جو سب سے مزاحیہ پروگرام تھا نا وہ یہ تھا کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے. اب وہ کیسے نہیں جائیں گے؟ اس کے لیے تو آپ کے پاس پورا ایک معاشی پلان ہونا چاہیے نا, وہ تو ان کے پاس تھا نہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اسد عمر کو 7-8 مہینے کے بعد فارغ کر دیا, اور پھر یہ گئے گھٹنے ٹیکے IMF کے پاس. اور ان کے زمانے میں تو قرضہ پہلے سے کہیں زیادہ انہوں نے لیا آخرکار IMF سے. انہوں نے کہا کہ ہم سول سروس ریفارم کریں گے, ہم اس میں سیاسی مداخلت ختم کریں گے. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے HEC, اس کے جو ہیڈ تھے ڈاکٹر طارق بنوری, جو US سے خاص طور سے لائے گئے تھے اس کو ہیڈ کرنے کے لیے, ان سے 1 سال پہلے نواز شریف کی حکومت میں. اچھا, عمران خان نے ان کو, ان کا ٹینیور ہوتا ہے 3 یا 4 سال کا, ان کو ٹینیور سے پہلے ان کو فارغ کر دیا گیا. اللیگلی تھا یہ جو فارغ کیا گیا, کیونکہ طارق بنوری نے سسٹم صحیح کرنے کی کوشش کی. انہوں نے وہاں پہ جو اکاؤنٹیبلٹی تھی, جن کو فنڈنگ ملتی تھی ریسرچ کے لیے, انہوں نے اس پہ قدغن لگانی شروع کی. اور اس کے نتیجے میں وزیر اعظم ہاؤس سے ان کو حکم آیا کہ یہ بند کر دیں, اور ان کو نوکری سے نکال دیا گیا. پھر طارق بنوری صاحب نے ایکچولی ان پہ مقدمہ بھی کیا اور وہ جیت بھی گئے. تو عمران خان نے تو ایسی باتیں کی کہ اس پہ عقل انسان کی حیران ہو جاتی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں کراچی میں ٹرانسپورٹ کا انفراسٹرکچر بہتر کروں گا, میں پانی کا ڈیسیلینیشن پلانٹ لگاؤں گا جس سے لوگوں کے پانی کے مسئلے حل ہوں گے. آپ کراچی کے لوگوں سے جا کے پوچھ لیں کیا ہوا وہاں تک. تو بات یہ ہے کہ یہ سارے جو پروگرام ہیں اس طرح کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل آئی واش ہوتے ہیں, یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ہوتے ہیں. ان کا نتیجہ جو ہے وہ صفر نکلتا ہے. اس پہ بلینز اینڈ بلینز روپیز جو ہیں انہوں نے پچھلی کئی دہائیوں میں خرچ کیے ہیں. وہی پیسے اگر صحیح طور پہ استعمال کیے جاتے, ملک کو انڈسٹری لگائی جاتی, تو ملک کتنی ہی ترقی کر سکتا تھا. تو آپ ان سب کی باتوں کو بالکل سمجھ لیں کہ یہ خالی خولی باتیں ہیں, یہ امپلیمنٹ ہی نہیں کرتے. جو بھی چھوٹے موٹے ان کے پلان ہوتے ہیں اس کو امپلیمنٹ بھی نہیں کیا جاتا صحیح طریقے سے. تو آپ دیکھ لیں اس وقت ملک کا کیا حال ہے. غربت وہیں پہ ہے, بلکہ زیادہ ہو چکی ہے. کیا تعلیم کی شرح, کیا تعلیم کا نظام, کیا تعلیم کا معیار بہتر ہوا آپ کے سامنے, کیا صحت کا علاج معالجے کی سہولیات بہتر ہوئیں. لوگ اب بھی گندے پانی سے مر رہے ہیں, لوگ اب بھی ناقص غذا کھانے سے بیمار ہو رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا. تو بات یہ ہے کہ یہ سب جو ہے آپ کو سمجھنی چاہیے اور سوچنا چاہیے, اور پھر آپ کمپیئر کریں کہ یہ لوگ کہہ کیا رہے ہیں. برابری پارٹی پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ جب تک ملک کے اس پورے ڈھانچے میں, خاص طور سے جو اس کا معاشی نظام ہے, جب تک کہ اس میں آپ کوئی بنیادی تبدیلیاں نہیں کریں گے تب تک کوئی چیز نہیں بہتر ہو سکتی. اور وہ بنیادی تبدیلیاں یہ لوگ نہیں کریں گے, کیونکہ وہ بنیادی تبدیلیاں کرنے کے لیے آپ کو ان کے مفادات کو ہٹ کرنا ہوگا. تو یہ تو خود نہیں کریں گے, اس کے لیے عوامی حکومت آئے گی تو یہ تبھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہوگا ہمارے خیال میں. دیکھیے, سب سے پہلے اس ملک میں اگر آپ نے غربت ختم کرنی ہے تو امیڈیٹلی جو چیز ہو سکتی ہے نا, ظاہر ہے کہ ہمیں لانگ ٹرم پلان بھی بنانے ہوں گے, لیکن جو فوری طور پہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کم آمدنی جو ہے آپ اس کو کم از کم 1 لاکھ کریں, اور وہ ہو سکتی ہے. اور برابری پارٹی نے جب 2018 کے الیکشن تھے اس وقت ہم نے کہا تھا کہ کم از کم آمدنی 50,000 ہونی چاہیے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ ہونی چاہیے, کیونکہ آپ دیکھ لیں مہنگائی کی شرح کتنی بڑھ چکی ہے.
لیکن یہ لوگ نہیں کریں گے یہ. پھر اس کے بعد جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ یہاں پہ زرعی اصلاحات ہونی چاہیے. بڑی بڑی جو جاگیریں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے انہوں نے زمینیں رکھی ہوئی ہیں ہزاروں ایکڑز میں، جن کو انہوں نے صرف اسپیکولیشن کے لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ بیچیں گے کبھی اور پھر اس پہ پیسے بنائیں گے، یا وہاں پہ جب ڈیولپمنٹ ہوگی تو یہ اس کو کروڑوں اربوں خربوں میں بیچیں گے. یہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ دیہی غربت جو ہے، جو آپ کے رورل ایریاز میں جو غربت ہوتی ہے، سب سے بڑی جو اس کی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس زمین نہیں ہوتی اور وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ ان وڈیروں کے، جاگیرداروں کے، ان لوگوں کے رحم و کرم پہ رہیں، اور ان کا استحصال ہوتا ہے اس کی وجہ سے. اور یہ بات ریسرچ میں کہی گئی ہے، یا ورلڈ بینک نے کہی ہے، خاص طور سے جو عورتوں میں غربت ہے اس کی یہ سب سے بڑی وجہ ہے، کیونکہ ان کو زمین پہ ان کا حق نہیں دیا جاتا. یہ جو جاگیرداری نظام ہے نا، یہ انڈیا نے بہت پہلے ختم کر لیا تھا، آزادی کے فوراً بعد اس نے ختم کیا تھا. بنگلہ دیش میں یہ نظام ختم ہوا تھا، لیکن ہم اس کو لے کے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے جو حکمران ہیں وہی جاگیردار ہیں، وہی زمینوں کے مالک ہیں، وہ کیوں اس نظام کو ختم کریں گے. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شہروں میں لینڈ مافیا کا خاتمہ ہونا چاہیے. شہروں میں تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ جو اچھے جو ارننگ، مطلب جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہ بھی اپنا گھر نہیں بنا سکتے، کیونکہ زمینوں کی قیمتیں آسمان پہ چڑھ گئی ہیں اسپیکولیشن کی وجہ سے. یہ کرنے کی ضرورت ہے. تو زمین پہ ایک جامع پالیسی بنانے کی ضرورت ہے جس پہ یہ لوگ نہیں توجہ دیں گے. اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. لوکل گورنمنٹ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ لوکل گورنمنٹ سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اختیارات جو ہیں وہ آپ نیچے گراس روٹ لیول پہ ٹرانسفر کریں. یہ لوگ ڈیولیوشن آف پاور کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ صرف فیڈریشن اور صوبوں کے درمیان بات کرتی ہیں. جب صوبائی حکومت اور لوکل حکومت کا مسئلہ آتا ہے تو یہ لوگ یہاں پہ انکاری ہو جاتے ہیں. یہ نہیں چاہتے، کوئی پارٹی نہیں چاہتی کہ یہ لوکل لوگوں کو، لوکل گورنمنٹ سسٹم کو امپاور کریں، ان کو اختیارات دیں کہ وہ اپنے سیاسی اور فائنینشیل جو ان کے سسٹمز ہیں وہ خود اس کو ہینڈل کریں، خود اس میں فیصلے کریں، جو کہ تمام دنیا میں ہوتا ہے، کیونکہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہی وہ سسٹم ہے جہاں سے جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے. تو یہ لوگ وہ نہیں کرنا چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جو ایک بہت ہی اہم چیز ہے، جو کہ کسی بھی، میرا خیال ہے کہ ایوب خان کے دور میں انڈسٹری لگی تھی، اس کے بعد سے تو آپ سمجھ لیں کہ ڈاؤن ہل ہی ہم جا رہے ہیں. پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ صرف ریاست کر سکتی ہے، یہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں کر سکتا. پرائیویٹ سیکٹر کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہوتی، پلس ان کی ول ہی نہیں ہوتی. وہ تو صرف منافع کمانا چاہتے ہیں. تو منافع کے لیے اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے، وہ ان کو حکومت سے گارنٹیز چاہیے ہوتی ہیں کہ وہ لاس میں نہیں جائیں گے، ان کو یہ سبسڈیز چاہیے ہوتی ہیں. وہ تو اس چیز پہ چلاتے ہیں اپنے انڈسٹری کو. تو انڈسٹری لگانا جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے مشینری لگا دی اور پھر جادو کی چھڑی گھمائی تو انڈسٹری جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی. اس کے لیے آپ کو باقاعدہ پلاننگ کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے لوگوں کو، خاص طور سے نوجوانوں کو تعلیم دینی پڑتی ہے، ٹریننگ کی سہولیات ان کو میسر کرنی پڑتی ہیں. اس کے علاوہ ان کی جو سوچ ہے اس کو بدلنا پڑتا ہے، کریٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کرنا پڑتا ہے، ان کو ریسرچ میں، ان کو انوویشن میں، ان چیزوں میں حوصلہ افزائی کرنی پڑتی ہے. پھر آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ ترقی کرے گی اور ملک جو ہے وہ انڈسٹریلائز ہوگا. تو یہ لوگ یہ نہیں کریں گے. وہ لوگ یہ تو ریاست کے ہاتھ سے ہر چیز نکال کے پرائیویٹ سیکٹر میں دیتے چلے جا رہے ہیں. ایک اندازے کے مطابق 30 لاکھ نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ میں آتے ہیں. وہ تو ایک بیک لاگ ہے نا، ہر سال یہ لوگ نکلتے ہیں. بے روزگاری کا کوئی حل نہیں ہے ان کے پاس. یہ صرف آپ کو قرضے دے کے، ٹریننگ کے خواب دکھا کے، یہ اس طرح کی چیزوں سے یہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ بے روزگاری ختم ہو جائے گی. بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام لوگوں کو روزگار دے. انفیکٹ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہر انسان کو، ہر فرد کو اس کی صلاحیت کے مطابق کام دیا جائے گا، اور اس کام کے مطابق اس کو معاوضہ دیا جائے گا. آئین کی خلاف ورزی کی ہر جگہ بات ہوتی ہے، اس پہ نہیں بات ہوتی کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ہر روز ہو رہی ہے، ہر سال ہو رہی ہے، ہر حکومت میں ہو رہی ہے. کوئی اس پہ بات نہیں کرتا، اور عدالتیں بھی اس پہ کوئی سو موٹو نوٹس نہیں لیتی، کچھ نہیں اس پہ ایکشن ہوتا. تو بات یہ ہے کہ یہ ختم کرنے کے لیے آپ کو پورے تعلیمی نظام کا جو ہے وہ اورینٹیشن اس کی بدلنی پڑے گی. اس کو جاب مارکیٹ کے ساتھ لنک کرنا پڑے گا. جیسے کہ ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے کہ ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں جو ایک شعبہ ہوتا ہے خاص طور سے جو کریئر کاؤنسلنگ کا ہوتا ہے، جس میں بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں ان سکلز کی ضرورت ہے، اس قسم کے ہنر کی ضرورت ہے، تو آپ یہاں پہ جائیں. اور پھر ان کو لنک کیا جاتا ہے جاب مارکیٹ کے ساتھ. اور صرف یہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی پوری پلاننگ ہوتی ہے. وہ یہ نہیں کہ آج اس چیز کی ضرورت ہے، وہ تو 5 سال کی، 10 سال کی پلاننگ کرتے ہیں. وہ
پریڈکٹ کرتے ہیں کہ اگلے 5 سال میں کس قسم کی دنیا چینج ہو رہی ہوگی، کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی روزانہ چینج ہوتی ہے، آج کل سائنسی جو تحقیقات ہیں اس کے مطابق ہر روز کچھ نہ کچھ نیا نکلتا ہے، اس کے مطابق جو ہے آپ کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے. ہم تو صدیوں پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اس لحاظ سے. تو جاب جو دینا ہے، جو روزگار دینا ہے، وہ حکومت کی ذمہ داری. اور اگر حکومت یا ریاست اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتی تو اس کو پھر بے روزگاری الاؤنس دینا ہوتا ہے تاکہ کوئی بھوکا نہ مرے، تاکہ کوئی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور نہ ہو، بھیک مانگنے پر مجبور نہ ہو. اس کے علاوہ خواتین کے لیے ایک جامع پلان کی ضرورت ہے. آپ یاد رکھیں کہ جس ملک میں آپ کی 50% آبادی جو ہے وہ بالکل معاشی طور پہ آپ سمجھ لیں اپاہج ہوگی، ان کا کوئی رول نہیں ہوگا، وہ کبھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے خواتین کے لیے ریاست کو تعلیم کے دروازے کھولنے ہوں گے، روزگار کی سہولیات جو ہیں ان پہ ان کو انکریج کرنا ہوگا، اس کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا، ٹریننگ ان کو دینی ہوگی. اس کے لیے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے لیے تحفظ کا بھی بندوبست کرے، ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرے، ہر طرح سے ان کو سہولت دی جائے. لیکن ساتھ ساتھ معاشرے میں بھی اپنے رویوں کو، اپنے خیالات کو، اور وہ ایسے جو تمام جو کلچر میں آپ کے چیزیں ہیں جس سے کہ خواتین کے سامنے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں کام کرنے کے لیے، ملک کے پورے قومی، معاشی، سیاسی، سماجی دھارے میں آنے کے لیے آپ کو وہ ختم کرنی ہوگی. اس کے بغیر ملک نہیں ترقی کر سکتا، یہ آپ لکھ کے رکھ لیں. تو اس کے علاوہ برابری پارٹی پاکستان کا ایک 13 نکاتی پروگرام ہے، وہ اس کے لیے ہم نے ایک پیمفلٹ بنایا، آپ پڑھ سکتے ہیں. میں چند اور باتیں آپ کو ہائی لائٹ کر دوں کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ یہاں پہ محنت کشوں کے مسائل ہیں، مزدوروں کے مسائل ہیں، اور وہ مسائل ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کم از کم آمدنی جو ہے وہ 1 لاکھ ہونی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ مزدوروں کو تحفظ دینے کی ضرورت ہے. ان کو جو کلیکٹیو بارگیننگ ہوتی ہے، مطلب اس میں جو ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں ان کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ کلیکٹیو بارگیننگ کر سکیں، اپنے لیے بہتر شرائط پہ وہ نوکری حاصل کر سکیں. اس کے علاوہ کانٹریکٹ لیبر کا خاتمہ ہونا چاہیے کیونکہ کانٹریکٹ لیبر سے لوگوں کا بہت استحصال ہو رہا ہے اس وقت ملک میں. اس کے علاوہ جو ہم کہتے ہیں مفت تعلیم اور صحت. اچھا، یہ مفت تعلیم اور صحت کی بات یہ سب لوگ کرتے ہیں لیکن اس کے لیے پلان نہیں بتاتے. اس کے لیے ان کا پلان یہ ہے کہ دانش اسکول کھول دیں، صحت کارڈز شروع کر دیں. اس طرح کے جو پیچز میں پروگرامز ہوتے ہیں، جب تک آپ اس کو اوور آل نہیں دیکھیں گے، اوور آل نہیں امپروو کریں گے، تب تک یہ نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے ریاست کے جو ادارے ہیں، جو سرکاری اسکول ہیں، جو سرکاری کالجز ہیں، جو سرکاری یونیورسٹیاں ہیں، جو سرکاری ہسپتال ہیں، جو سرکاری بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، ان سب کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا. وہاں پہ ہر ایک کو معیاری تعلیم دینی ہوگی، وہاں پہ ہر ایک کو معیاری صحت کی اور علاج کی سہولیات مہیا کرنی ہوں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ لوگ جو آپ پرائیویٹائز کر دیں اور پھر سرکاری جو ادارے ہیں ان کو آپ بالکل ہی ان کی فنڈنگ بند کر دیں تاکہ وہ نیچے گر جائیں، ان کا نظام خراب ہو جائے تو لوگ مجبور ہو جائیں کہ انہوں نے پرائیویٹ اداروں میں ہی جانا ہے، پرائیویٹ جو سورسز ہیں وہاں سے ہی اپنا علاج کرانا ہے، انہی اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے برابری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ سرکاری جو ریاست جو ہے اس کو اپنے سرکاری جو ادارے ہیں ان کو مضبوط کرنا ہوگا تاکہ ہر شہری کو، ہر بچے کو وہی سہولیات مل سکیں، وہی اسی معیار کی تعلیم، اسی معیار کے علاج کی سہولیات مل سکیں جو کہ آپ کے جو الیکٹڈ ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں، آپ کے جو وزیر ہیں ان لوگوں کو ملتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ماحولیات پہ ایک پروگرام ہونا چاہیے، منورٹیز کے تحفظ کے لیے ہونا چاہیے. پھر یہ کہ جو ہر شہری ہے اس کے تحفظ کی ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کے اوپر ہوتی ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے. اس پہ ہمارا پروگرام ہے پورا. تو اس کے لیے آپ ہمارا پیمفلٹ پڑھ سکتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان باقی پارٹیوں کے پروگرامز کو کمپیئر کریں. جو برابری پارٹی کا پاکستان کا جو پروگرام ہے، یہ کبھی آپ کو زرعی اصلاحات کی بات نہیں کریں گے، یہ کبھی وڈیرہ شاہی ختم کرنے کی بات نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی انڈسٹریلائز جو ہے ریاست نہیں کرے گی. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں، بہت فرق ہے. تو اگر آپ ان کو پڑھیں، اگر آپ کے سوالات ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. بہت شکریہ.